امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان الیکشن کمیشن میں سندھ کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے مقدمے کی سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ہم کراچی سے اس لیے یہاں اسلام آباد آئے کہ ہم نے چیف الیکشن کمشنر کو ایک خط لکھا تھا کہ صوبائی حکومت جو سندھ کی ہے وہ اپنی آئینی قانونی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی اور سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد نہیں ہو رہا۔ ہم نے یہ بات اس میں واضح کی تھی کہ آئین کے مطابق جو انتخابات ہونے چاہیے تھے اگست 2019 سے لے کر اب تک 2 سال 2 مہینے تقریباً ہو گئے ہیں اور یہ انتخابات جو ہے وہ سندھ حکومت نے منعقد نہیں کروائے ہیں، جو آئین کی خلاف ورزی ہے، لہٰذا انہیں پابند کیا جائے۔ تو چیف الیکشن کمشنر صاحب نے پھر جو ایک ہیئرنگ باقاعدہ آج منعقد کی گئی تھی اس کے لیے نوٹس جو ہے یہاں سے ایشو ہوا کہ ہمیں سماعت کا موقع دیا گیا، ہمیں سننے کا موقع دیا گیا اور ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں۔ میرے ساتھ سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب ہیں جو جماعت اسلامی کراچی کے رہنما ہیں اور تمام پبلک کے اور لیگل افیئرس کو دیکھتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو بلدیاتی حکومت ہوتی ہے یا لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں یہ بنیادی طور پر جمہوریت کی بھی سمجھ لیں نرسری ہے، بنیاد ہے، اور اگر ملک میں کوئی تعمیر و ترقی کا کام اور انتظام کا کام کرنے میں کوئی بھی سنجیدہ ہے تو لوکل باڈیز کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن بدقسمتی سے سیاسی جماعتیں اور سیاسی حکومتیں لوکل باڈیز کے الیکشن کرانے سے انحراف کرتی ہیں، اعراض برتتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ کسی طرح سے وہ سارا اختیار اور سارا اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھ کر نظام چلاتے رہیں، جو آئین کی روح کے خلاف ہے اور جمہوریت کی روح کے بھی خلاف ہے۔ لہٰذا جہاں سپریم کورٹ میں یہ ساری پٹیشنز موجود ہیں وہیں الیکشن کمیشن میں بھی ہم نے بات کی اور الیکشن کمیشن کے چیف صاحب نے ہمیں ظاہر موقع فراہم کیا کہ جماعت اسلامی چونکہ ایک سنجیدہ جماعت ہے اور کراچی کے حقوق کے لیے ہم بڑی تحریک چلا رہے ہیں، کراچی کے تمام مسائل کے حل کے لیے بھی اور کراچی کو امپاور کرنے کے لیے، شہری حکومتوں کو امپاور کرنے کے لیے بھی ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم نے وہاں پر بھی یہ بات کی کہ فوری طور پر نہ صرف یہ کہ الیکشن کا انعقاد ہونا چاہیے اور اب الیکشن کمشنر کا ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ان کو کوئی ٹائم باقاعدہ اس طرح سے دیں کہ جس میں نہ صرف الیکشن کا انعقاد کا ٹائم ہو وہ بلکہ اس سے پہلے قانون سازی اور ڈیلیمیٹیشن حلقہ بندیاں اس کے لیے بھی ان کو 15 دن کا صرف موقع فراہم کیا جائے، اس لیے کہ یہ ٹالتے چلے جا رہے ہیں۔ پچھلے 1 مہینے میں ان کو موقع دیا گیا تھا، انہوں نے ٹال دیا اور آج بھی انہوں نے کہا کہ ہم میٹنگیں کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں۔ آج ایک افسوس کی بات یہ بھی تھی کہ ان پرسن چیف سیکرٹری صاحب سندھ کو بلایا گیا تھا لیکن وہ تشریف نہیں لائے، بلکہ سیکرٹری لوکل باڈیز نے ان کی جو ہے وہ نمائندگی کی ہے، جو ظاہر ہے کہ اب یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ ان کو کنٹمپٹ کا نوٹس دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، لیکن بہرحال اس سے سنجیدگی کا پتہ چلتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صوبائی حکومت کے نمائندے یہاں پر موجود ہونے چاہیے تھے، وزیر بلدیات کو آنا چاہیے تھا تاکہ وہ پورا کیس جو ہے وہ پیش بھی کرتے اور یہ پیش رفت بھی ہوتی، لیکن انہوں نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ بہرحال کیا ہے، حکومت کی طرف سے ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ظاہر کچھ جو بھی الیکشن کمیشن تھا اس نے بات بھی کی اور اپنی آبزرویشن بھی وہ دیں گے، میں اس میں نہیں جاتا۔ ہماری تو بہت سیدھی بات ہے کہ فوری طور پر الیکشن کا انعقاد ہونا چاہیے، اس کی کوئی ٹائم لائن باقاعدہ واضح طور پر طے ہونی چاہیے اور 15 دن کے اندر وہ ایکٹ پاس ہونا چاہیے جس میں شہری حکومتوں کو امپاور کیا جائے، با اختیار بنایا جائے۔ اس وقت تو سندھ حکومت نے تمام اداروں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، انہوں نے مختلف طرح کی جو ہے وہ اتھارٹیز بنا کر پورے شہر کو مفلوج کر کے رکھا ہوا ہے، ایم ڈی اے بنا ہوا ہے، ایل ڈی اے بنا ہوا ہے، مختلف طرح سے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ یعنی کچرا اٹھانے کا کام بھی صوبائی حکومت نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اسی طرح سے واٹر بورڈ کو انہوں نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، انہوں نے کے بی سی اے جو ہوتا تھا کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس پہ بھی جو ہے وہ ایس بی سی اے کر دیا، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کر دیا ہے، انہوں نے ماسٹر پلان کا جو محکمہ ہوتا تھا جو بہت بنیادی رول ادا کرتا ہے اس کو بھی سندھ حکومت کے تحت کر دیا ہے، اور اسی طرح اب وہ جو ادارے صحت کے ادارے اور تعلیم کے ادارے اس وقت بھی رہ گئے ہیں جو بلدیہ کے تحت میونسپل کارپوریشن یا اس کے تحت، اس کو بھی وہ ہتھیار ہیں اور زبردستی ان پر قبضہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ جمہوریت کی مالا جپنے والی پیپلز پارٹی بجائے اس کے کہ وہ لوکل باڈیز کے بلدیاتی انتخابات منعقد کرتی، الیکشن کا انعقاد کرتی، اس نے اپنا سیاسی ایڈمنسٹریٹر وہاں پر بٹھا لیا،
اب اس سیاسی ایڈمنسٹریٹر کو سامنے رکھ کر بیوروکریسی اور جو وڈیرے اور جاگیردار ہیں خاص طور پر وہ اپنا کھیل کھیل رہے ہیں، تعصبات کو پروان چڑھا رہے ہیں، بھرتیاں جعلی طریقے سے کر رہے ہیں، جعلی ڈومیسائل بن رہے ہیں، بلدیاتی اداروں میں بھی تعصب اور لسانیت کی بنیاد کے اوپر بھرتیاں کی جا رہی ہیں، اور ایک طرح سے پارٹی سیاسی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا کنٹرول قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ قابل مذمت ہے۔ اور ہم نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن سے ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ فوری طور پر ڈیلیمیٹیشن بھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس وقت جو ڈیلیمیٹیشن ہے، حلقہ بندیاں ہیں، اس میں شدید ناانصافی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کراچی میں جو یونین کمیٹیوں کی تعداد ہے وہ صرف 209 ہے، اور ادر دن کراچی جو یونین کمیٹیاں ہیں وہ تقریباً 13 سے 1400 ہیں۔ اب ہم نے یہ مطالبہ بھی کیا ہوا ہے، جو کہ ہم نے صوبائی حکومت کو بھی کہا ہے کہ ایسا ایکٹ پاس کریں جس میں پیریٹی کے اصول پر، آبادی کے اصول کے اوپر ڈیلیمیٹیشن اور حلقہ بندیاں ہوں۔ 50 سے 60 ہزار کی آبادی کے اوپر انہوں نے، اور کہیں کہیں تو لاکھ اور 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ بھی، اس پر ایک یونین کمیٹی بنائی ہوئی ہے کراچی میں، جبکہ ادر دین کراچی انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ 10 سے 15 ہزار پر بنائی ہوئی ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ جب ایک یونین کمیٹی کو 5-5 لاکھ روپے ماہانہ، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، جب دیے جاتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کراچی کی 3 کروڑ سے زائد آبادی کے لیے اگر ماہانہ چھوٹے موٹے کاموں کے لیے 10 کروڑ روپے آ رہے ہیں تو ادر دن کراچی 65 کروڑ روپے آ رہے ہیں۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ اندرون سندھ کے اندر بھی 65 نہیں 500 کروڑ روپے خرچ کریں اور ڈیولپمنٹ کریں، لیکن کراچی کو کراچی کا حق دیں، اور آپ کراچی کو اپنا حصہ سمجھیں۔ آپ صرف لوٹنے کے لیے، کرپشن کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے، بھرتیاں کرنے کے لیے، سیاسی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو کھپانے کے لیے تو کراچی کو استعمال کریں، اور جب دینے کا موقع آئے تو آپ اس طرح سے کراچی شہر کو نظر انداز کریں۔ اور ہم تو یہ بھی کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ شہری حکومت کا نظام قائم ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیکب آباد میں اور لاڑکانہ میں اور شکارپور میں بھی اور سکھر، حیدرآباد اور کراچی میں بھی شہری حکومت کا نظام ہونا چاہیے۔ اور کراچی چونکہ نہ صرف یہ کہ میٹروپولیٹن، کاسموپولیٹن، بلکہ دنیا کے بڑے شہروں میں سے ہے، تو یہاں میگا سٹی جو ہے گورنمنٹ کا نظام قائم ہونا چاہیے، دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ خود ہمارے قریب کے پڑوسی ممالک میں بمبئی ہے، دلی ہے، اس طرح کی جگہوں کو وہ اسٹیٹس حاصل ہے، لیکن کراچی کو انہوں نے صرف جیب کی گھڑی سمجھا ہوا ہے، ہاتھ کی چھڑی سمجھا ہوا ہے کہ جس طرح سے چاہیں گھماتے رہیں اور جس طرح سے چاہیں لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں۔ تو 3 کروڑ سے زائد آبادی کے اس شہر کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ اس کے حلقے بھی کم رکھے گئے ہیں، اور اس کو وسائل بھی کم فراہم کیے جاتے ہیں، اس کے اداروں پہ بھی قبضہ کرتے ہیں، اور پھر اگر اس بنیاد کے اوپر یہ الیکشن کرائیں گے تو ظاہر ہے کہ ایک مفلوج قسم کی سٹی گورنمنٹ بنے گی یا بلدیہ بنے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امپاورڈ، با اختیار شہری حکومت کا نظام قائم ہو اور ڈیلیمیٹیشن ہو۔ ورکنگ ان کو کر لینی چاہیے تھی، 2 سال 2-3 مہینے ہو چکے ہیں جس میں ان کو کام کرنا چاہیے تھا، اور مئی سے تو بار بار الیکشن کمیشن ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ شیڈول بتائیے کیا کرنا ہے، اور یہ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔ تو ہم نے آج الیکشن کمیشن کے سامنے جو بینچ تھی اس کے سامنے کراچی کا مقدمہ پیش کیا ہے، اور الحمدللہ جماعت اسلامی شہر کراچی کی ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے جو کراچی کا مقدمہ نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن میں لڑ رہی ہے بلکہ نیپرا میں بھی لڑ رہی ہے، بلکہ بجلی کی قیمتوں میں جو ملک بھر میں اضافہ کیا جا رہا تھا تو صرف جماعت اسلامی تھی جو اس کا مقدمہ لڑ رہی تھی کہ اضافہ نہ کیا جائے، اور اسی طرح سے ہم سپریم کورٹ میں بھی جاتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم یہ مقدمہ جمہوری طریقہ اختیار کرتے ہوئے سڑکوں کے اوپر دھرنوں کی صورت میں بھی لڑتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی الحمدللہ شہر میں دوبارہ سے ایک ابھرتی ہوئی قوت کے طور پر سامنے آ رہی ہے، اور کینٹونمنٹ کے الیکشن اس کی ایک مثال ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شہر کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آج یہاں پر پیش ہوئے ہیں، اچھی ہیئرنگ ہوئی ہے، ان کو پابند کیا گیا ہے، ہم امید رکھتے ہیں کہ ان کو 15 دن سے زیادہ وقت نہیں دیا جائے گا تاکہ یہ ڈیلیمیٹیشن بھی کریں اور با اختیار شہری حکومت کا نظام بھی بنائیں۔ اگر پیپلز پارٹی نے کراچی پر قبضے کے اپنی اس مینٹلٹی کو قائم رکھا تو جماعت اسلامی ہر ممکن اقدام کرے گی اس کے خلاف، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کے نتیجے میں پرانی حلقہ بندیوں پر اگر الیکشن ہوں گے تو ظاہر ہے کہ یہ شہر کراچی کا نقصان ہے بلکہ پورے سندھ کے شہری آبادیوں کا نقصان ہوگا۔ اس لیے دونوں کام ساتھ ساتھ ہونے چاہیے، فوری ڈیلیمیٹیشن، فوری بلدیاتی امپاورڈ ایکٹ قانون سازی، اور پھر اس کے بعد الیکشن کا انعقاد۔ اسی لیے ہم حاضر ہوئے تھے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی
یہ ہماری جتنی بھی گفتگو ہے الیکشن کمیشن اس کو نہ صرف یہ ہے کہ اس پر غور کرے گا بلکہ اس کے مطابق فیصلہ بھی کرے گا۔ حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو الیکشن کمیشن جو الیکشن ہے یہ آئینی مینڈیٹ ہے، اس پہ الیکشن کمیشن اپنے اختیارات کیوں استعمال نہیں کرتا جب صوبائی گورنمنٹس ان کو فنڈ بھی نہیں فراہم کر رہی اور اس کی راہ میں رکاوٹ؟ کیا الیکشن کمیشن بے بس ہے؟ ہم نے جو اپنا خط لکھا تھا تو اس میں چیف الیکشن کمشنر صاحب کو یہی بات اس میں لکھی تھی کہ آئین آپ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ جو ہیں اگر گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی تو آپ جو ہیں ان تمام امور کو انجام دے سکتے ہیں اور اس کا کوئی راستہ نکال سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت نے اسی طرح سے ٹال مٹول سے کام لیا تو بالآخر الیکشن کمیشن ہی یہ کام کرے گا، لیکن یہ کوئی اچھی صورت تو نہیں ہے کہ جو کام کرنے کا ہے بنیادی طور پر حکومت کا وہ کام بھی جو ہے ادارے کرنے لگیں، تو پھر حکومتوں کا نظام کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیوں حکومت کر رہے ہیں ہمارے اوپر؟ تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے، آپ کی بات درست ہے، اور الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے کہ پھر الیکشن کمیشن ہی کرے، لیکن ہم یہاں یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی پھر پچھلی حلقہ بندیوں پہ نہیں بلکہ حلقہ بندیوں کی نگرانی کرتے ہوئے جو جائز طریقہ ہے جس کے نتیجے میں جو جمہوری اور آئینی حقوق کا تحفظ اور بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ سندھ کی پوری آبادی کا ہو سکے، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ڈیلیمیٹیشن بھی کریں، ڈیمارکیشن بھی کریں اور الیکشن کا انعقاد بھی کروائیں۔ اس سلسلے میں اگر کوئی ایسی بات ہے قانونی تو سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر کوئی بات اس میں کرنا چاہیں۔ آج اس موضوع پر بات ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ نہیں کرواتے تو ہم خود کروا دیں گے، لیکن اس میں جو بات آ رہی تھی وہ یہ کہ پرانی حلقہ بندیوں کی بنیاد پر کروائیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نئی حلقہ بندیاں ہوں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ جو ہے اس کے اندر الیکشن کمیشن امپاورڈ ہے اس بات کے لیے کہ وہ خود ڈیلیمیٹیشن کر سکتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلی ہیئرنگ ہوگی اس میں یہ بات اٹھائیں گے کہ الیکشن کمیشن خود حلقہ بندیاں کرے، اور جس طریقے سے ہم چاہ رہے ہیں ایمانداری سے اور انصاف کے ساتھ ہو، جس میں آبادی کا جو ہے برابر کا تناسب رکھا جائے۔ اچھا سر، اگر بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے ظاہر ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ صوبائی حکومتیں تاخیری حربے استعمال کرتے تاکہ ان کے اختیارات میں خلل نہ پڑے، تو اگر سندھ حکومت بیوروکریسی بیچ میں آ رہا کہ اس کو مزید تاخیر یا لٹکاتی ہے تو پھر آگے کیا لایا عمل ہو سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن میں تو آپ آئی ہوئے ہیں، اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں نے تو آپ سے عرض کیا ہے ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے، آلریڈی ہم بہت ساری چیزوں میں سپریم کورٹ میں موجود ہیں، کراچی کے خاص طور پر اور پاکستان بھر کے لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے۔ اسی طرح سے الیکشن کمیشن کا راستہ تو موجود ہی ہے، اور یہ الیکشن کمیشن کی بھی آئینی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی حکومت اس میں سمجھتا ہوں اس میں بہت تاخیر ہو گئی ہے، یہ تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، 2 سال 3 مہینے تقریباً اب ہو گئے، 2 سے 3 مہینے، تو اگر انہوں نے ٹائم گزرنے کے بعد بھی الیکشن نہیں کرایا تو الیکشن کمیشن کی ہی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو انشور کرتے۔ بہرحال وہ پہلے بہانے بناتے تھے نوٹیفیکیشن آف سینسس کا، اور وہ بہانہ بھی ان کا ختم ہو گیا گورنمنٹ کا۔ بہرحال اب دیر آیت درست آیت، اب اگر الیکشن کمیشن ان کو انفورس کر رہا ہے کہ کسی طرح سے کرائیں تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت بھی غالباً یہ چاہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن ان کو مجبور کرے تو لولے لنگڑے بلدیاتی نظام کے تحت بلدیاتی انتخابات کروائیں۔ ہم پیپلز پارٹی کو یہ سازش نہیں کرنے دیں گے، اور ہم ہر سطح پر اس کی مزاحمت کریں گے۔ اگر وہ امپاور نہیں کرے گی کراچی کو اور سندھ کے تمام شہروں کو، میں لسانی بنیاد پہ بات نہیں کر رہا، جہاں پر کوئی سندھی رہتا ہے، بلوچ رہتا ہے، پنجابی رہتا ہے، مہاجر رہتا ہے، جو بھی پختون رہتا ہے، آپ کو لوگوں کو امپاور کرنا ہوگا، لوکل باڈیز کو امپاور کرنا ہوگا، اور شہری حکومت کا نظام دینا ہوگا، بجائے اس کے کہ وڈیروں کے قبضے کا نظام ہو۔ اور وڈیرہ شاہی کے اثرات تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں اس وقت صوبے میں، کبھی لاڑکانہ میں جو ہے وہ کسی بچیوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور کبھی نازک جوکیوں کو قتل کیا جا رہا ہے شاہانہ مزاج کے تحت وڈیرہ شاہی کا نظام۔ ہم اس وڈیرہ شاہی کے نظام کو اب سندھ میں نہیں چلنے دیں گے، آپ کو لوگوں کو حق دینا پڑے گا، اور ہم سڑکوں پر بھی اس پر بات کریں گے، ہم اسمبلیوں کا بھی گھیراؤ کر سکتے ہیں، اور ہم جو ہے قانونی راستے بھی پورے اختیار کریں گے۔ آپ کو با اختیار شہری حکومت اور فوری بلدیاتی انتخاب کرانا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ جناب، جزاک اللہ۔